بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج ای او بی آئی کے حوالے سے بہت سارے میسج موصول ہوئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک پینشن موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن آج بہت سارے میسج ایسے بھی موصول ہوئے جس میں مجھے فون بھی آئے جس میں یہ بتایا گیا کہ پینشن آ چکی ہے، اور اکثر علاقوں میں پینشن آ چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس میسج نہیں آیا تو اے ٹی ایم کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اے ٹی ایم کارڈ آپ اگر بینک آف فلاح تک جائیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پینشن آ گئی ہے۔ اور آج مجھے کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ای او بی آئی کے حوالے سے پینشن لینے کے لیے ہم بینک الفلاح گئے، اے ٹی ایم کارڈ کو ہم نے انسرٹ کیا، واپس لیا تو ہمارے پیسے کاٹ لیے گئے، اس میں کٹوتی جو ہے وہ کر لی گئی، چیک کرنے کے بھی جو ہے وہ کٹوتی ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ ای او بی آئی کارڈ پر۔ یہ مجھے بابا جی نے کچھ تصویریں بھی بھیجی ہیں جو میں یہاں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا، لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بینک الفلاح سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ کم از کم جو کٹوتی ہے وہ تو نہ کیا کریں، چیک کرنے کے بھی پیسے کاٹ لیتے ہیں، 6 روپے 7 روپے کاٹ لیتے ہیں، تو یہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ تو یقیناً بابا جی کی جو بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ جب آپ نے ای او بی آئی والوں کو کارڈ دے دیا، آپ کے علم میں ہے کہ یہ بزرگ پینشنرز ہیں اور ان کا اور سورس آف انکم کوئی نہیں ہوتا، تو پھر اگر ان سے کٹوتی کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اگر چیک کرنے کے ہی آپ نے پیسے کاٹنے ہیں تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ چیک کرنے کی بجائے جو ہے وہ ایک فون نمبر میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اگر آپ اس فون نمبر پر رابطہ کر کے بینک الفلاح سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی پینشن آئی ہے، کریڈٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال اگر آپ کی پینشن ابھی تک کریڈٹ نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ 1 یا 2 روز میں آپ کی پینشن جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گی۔ لیکن آج میرے پاس بہت سارے میسج آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پینشن جو ہے وہ وصول ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، ای او بی آئی کے جو بزرگ ہیں ان کے مطالبات میں روز بروز اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب الحمدللہ ایپوا بھی میدان میں نکل چکی ہے، اور اسی طرح ایپوا کے ساتھ ساتھ جو دیگر تنظیمیں ہیں وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں، اور مختلف جگہوں پر احتجاجی مظاہروں کی خبریں جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں، میں وہ بھی آگے چل کے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ ای او بی آئی میں جو کرپشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کرپشن کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ ڈیپوٹیشن پر افسران کی تقرری ہے۔ اچھا، ای او بی آئی کے اپنے پینشنرز کی پینشن بھی بند ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کو بھی پینشن نہیں مل رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اچھا خاصا فساد پڑ چکا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ وہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب 17,500 روپے ماہانہ ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شہر قید میں یعنی کراچی میں جو مظاہرہ کیا گیا ہے اس میں سینئر مزدور رہنماؤں پر مشتمل جو ہے مختلف احباب نے جو ہے وہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا، اور انہوں نے جو مطالبہ کیا انہوں نے کہا ایک تو مزدوروں کو تحریری تقرر نامے یعنی اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے غیر ہنرمند افراد کے لیے اعلان کردہ کم از کم اجرت 17,500 روپے ماہانہ کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ اچھا، اس میں ایک تیسرا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ کام کے اوقات کار جو ہے وہ 8 گھنٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 17,500 روپے جو کم از کم اجرت ہے غیر ہنرمند افراد کے لیے وہ کہیں پر بھی نہیں چل رہی ہے، حالانکہ ملک کا قانون ہے، اور یہ کم از کم جو اجرت ہے 17,500 روپے یہ تو یقینی بنانی چاہیے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور پھر اوقات کار 12 گھنٹے چل رہے ہیں، جو پیٹرول پمپ مزدور ہیں ان کے تو 24 گھنٹے کی دیہڑی یعنی 24 گھنٹے کام اور 24 گھنٹے ریسٹ ہوتا ہے، یعنی 12 گھنٹے جو ہے وہ اوسطاً کام کرتے ہیں۔ پھر میں نے آج مختلف پیٹرول پمپس پر جا کر پتہ کیا ہے تو 8,000، 10,000،
زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12,000 روپے تک ان کو مزدوری دی جا رہی ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، ان کی ڈیوٹی آورز بھی 12 گھنٹے ہیں۔ پھر ان کو سوشل سیکیورٹی کارڈ بھی نہیں مل رہا۔ ای او بی آئی کے اداروں سے نہ وہ رجسٹرڈ ہیں، نہ سوشل سیکیورٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ اس لیے یہ مطالبہ بھی ہے کہ ان مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی میں بھی رجسٹر کیا جائے، ای او بی آئی کے اداروں سے بھی رجسٹر کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ سے زائد محنت کش جو ہے وہ، یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے، 4500 سے زائد چھوٹے بڑے صنعتی یونٹس جو ہے وہ ملک کی معیشت اور ترقی میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان میں 6 لاکھ سے زائد محنت کش ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ پیداواری عمل کا حصہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ صنعتی زون محنت کشوں کے لیے ایک بڑے جیل خانے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور قریباً پورا صنعتی ایریا لا قانونیت کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر صنعتی یونٹ ہوتا ہے وہاں پر پھر جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ زیادہ تر نہیں ہو رہا۔ تو آج کے احتجاجی مظاہرہ میں جو کراچی میں ہوا ہے اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے، ایک تو کم از کم اجرت جو ہے وہ 17,500 روپے کی جائے، اور دوسرا اوقات کار 8 گھنٹے کیے جائیں، اور تیسرا جو ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی جو سوشل سیکیورٹی اور ای او بی آئی میں ان کو رجسٹریشن دی جائے۔ لیکن میں یہاں پر ایک اور مطالبہ کروں گا کہ یہ کم از کم اجرت جو ہے 17,500 روپے مقرر کی جائے، اور ان کی جو ادائیگیاں ہیں یہ بینک کے تھرو کی جائیں، یہ نقدی کی صورت میں ان کو نہ دیا جائے۔ یہ بینک اکاؤنٹس جیسے سرکاری ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے یہ جو فیکٹریز ایکٹ کے تحت کام کرنے والے چیک کرنے والے ادارے ہیں، دیگر ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ شرط رکھیں کہ اس وقت تک ان کو پرمیشن ہی نہ دیں جب تک یہ اپنے ملازمین کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اوپن نہ کریں۔ اب تیسری بات ای او بی آئی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ای او بی آئی کی پینشن کا جو مطالبہ ہے وہ 15,000 روپے ہے، صحت کارڈ کا مطالبہ ہے، اور اسی طرح ای او بی آئی کے حوالے سے جو ہے سوشل سیکیورٹی کارڈ کا مطالبہ ہے، اور منیمم ویج بورڈ کے مطابق جو لا قانونیت کی انتہا چل رہی ہے وہ اس لا قانونیت کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اب ان کی جو کم از کم پینشن ہے اس کو جو ہے یہ بڑھائیں، اور 22 دسمبر کو زلفی بخاری نے اس کا اعلان کیا تھا، 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور ماہ جنوری میں پینشن آنی تھی اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب جو فروری میں پینشن جنوری کی آئی ہے وہ بھی جو ہے اس میں بھی یہی ظلم ہے کہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ ظلم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق فوری طور پر جو ہے وہ پینشن کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے، ادروائز یہ مزدوروں کے چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک آپ کا پیغام، میرا پیغام، ہم سب کا پیغام پہنچے، اور لوگ جو ہے کم از کم اس موومنٹ میں آگے بڑھیں، اور یہ ایک موومنٹ اب بن گئی ہے تو بنتی جا رہی ہے۔ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔